6.0 کی یہ ہمارے پاس سیکنڈ ویڈیو ہے اور اس میں ہم ڈسکشن کریں گے کہ مزید ہمارے پاس جو ہے نا کچھ ٹولز موجود ہیں، مزید ہمارے پاس یہاں کچھ آبجیکٹس موجود ہیں جس کی مدد سے ہم ایک بہت ہی اچھا ویژول بیسک کا انٹرفیس بنا سکتے ہیں اور اس کا پروگرام کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہماری یہ سیکنڈ ویڈیو ہے تو مزید اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے امپورٹنٹ ٹولز، امپورٹنٹ آبجیکٹس کون کون سے ہیں اور ان کی چند پراپرٹیز کے حوالے سے بات کریں گے۔ جیسے بات ہوئی ہم اس کورس کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہمارے پاس 4 سے 5 ایسے آبجیکٹس ہیں جن کی بیسس پہ ہم اس کورس کو بہت اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ لیفٹ سائڈ پہ اگر دیکھیں تو ہمارے پاس یہ پوری جو لسٹ ہے یہ تمام کے تمام وہ آبجیکٹس ہیں جس کی مدد سے ہم ایک اچھا انٹرفیس ڈرا کر سکتے ہیں۔ یہ وہ آبجیکٹس ہیں جو ہمیں ویژول بیسک کا کوئی بھی پروگرام بنانے کے لیے ریکوائرڈ ہو سکتے ہیں۔ میں نے بات کی 4 سے 5 آبجیکٹس کے اوپر، اگر ہماری گرپ اچھی ہو 4 سے 5 آبجیکٹس کی پراپرٹیز کو اگر ہم نے اچھے انداز سے ایکسپلور کیا ہو تو ہم ویژول بیسک کا پروگرام اچھا بنا سکتے ہیں، اس کا ایک اچھا انٹرفیس بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر میں آپ کو ایک پہلے آبجیکٹ کے بارے میں بتاؤں تو یہ آپ کے پاس سیکنڈ رو میں ٹیکسٹ باکس ہے۔ اس کو ڈرا کیسے کرتے ہیں؟ سمپل، آپ اس پر لیفٹ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے فارم کے اوپر آپ نے جہاں پر اس کو ڈرا کرنا ہے وہاں پہ آپ لیفٹ کلک کریں گے وہاں اسٹارٹنگ پوائنٹ سے، اور جہاں تک آپ نے اس کو بنانا ہے وہاں تک اپنے ماؤس کو آپ ڈریگ کریں گے اور اس کے بعد کلک ریلیز کر دیں گے تو آپ کا ٹیکسٹ باکس ڈرا ہو گیا۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں فار ایگزامپل کہ یہ 2 ٹیکسٹ باکسز آپ کے پاس یہاں ڈرا ہوں تو آپ دوبارہ یہاں کلک کر کے اور جہاں پہ ٹیکسٹ باکس بنانا چاہتے ہیں فار ایگزامپل یہاں پہ، تو لیفٹ کلک کیا، جہاں تک بنانا چاہتے ہیں وہاں تک اپنے کلک کو لے کے جائیں اور ریلیز کر دیں تو آپ کا ٹیکسٹ باکس ڈرا ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ دوسرا ٹیکسٹ باکس مجھے نہیں چاہیے، مجھے ایک اور ٹیکسٹ باکس چاہیے لیکن وہ بھی پہلے ٹیکسٹ باکس جیسا ہی چاہیے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے ٹیکسٹ باکس پہ آ کے ایک بار کلک کریں گے اور وہ ہو جائے گا سیلیکٹ۔ جیسے لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تھی کہ آپ نے جس آبجیکٹ پہ کام کرنا ہے آپ اس آبجیکٹ پہ ایک بار کلک کرتے ہیں تو وہ سیلیکٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ نے جو اس پہ ایکشن پرفارم کرنا ہے آپ پرفارم کر سکتے ہیں۔ میں نے کی بورڈ سے کنٹرول سی کیا تو میرا یہ آبجیکٹ کاپی ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں اس کو پیسٹ کرنا چاہتا ہوں، جیسے عام کمپیوٹر میں ہم کرتے ہیں کنٹرول وی، جیسے ہی پریس کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح کی اسکرین آ جائے گی۔ اس میں بات کیا کرے اس پہ وہ ہم لیٹر آن کورس میں جا کے دیکھیں گے۔ وہ کہہ رہے کہ یہ کنٹرول ایریا بنانی ہے، میں کہتا ہوں نو، اس سے مراد کیا ہے اس کو لیٹر آن جا کے دیکھیں گے۔ میں نے نو کیا تو میرے پاس ایک جو ہے نا ایگزیکٹ اسی طرح کا ٹیکسٹ باکس ڈرا ہو گیا۔ میں اس کے یہاں پہ اس کو رکھنا چاہتا ہوں تو میں نے اس کی پوزیشن سیٹ کر دی۔ میرے پاس 2 ٹیکسٹ باکس آ گئے، 2 ٹیکسٹ باکس سیم وڈتھ اور ہائٹ کے، ٹھیک ہے۔ مزید اس میں یہ لکھا ہوا کیا ہے، اس کی پوزیشن وغیرہ سیٹ کرنا، یہ تمام چیزیں ہم لوگ دیکھیں گے پراپرٹیز میں اس کی۔ ایک یہ آبجیکٹ ہے جو بہت فریکوینٹلی آپ یوز کریں گے، اس کے علاوہ ایک اور آپ کا آبجیکٹ ہے لیفٹ سائڈ پہ اس کے ساتھ ہی لیبل کے نام کو کلک کیا، وہ آپ سے کہے گا جہاں پہ آپ نے اس کو بنانا ہے اسکیچ کرنا ہے۔ میں نے لیفٹ کلک کیا یہاں پہ اور ڈریگ کیا اور ڈراپ کر دیا تو میرا لیبل یہاں پہ ڈرا ہو گیا۔ میں ایک اور لیبل بنانا چاہتا ہوں ایگزیکٹ اسی سائز کا، تو میں کنٹرول سی سے کاپی کیا، کنٹرول وی پیسٹ، وہی اس طرح کا میسج آیا جو ہمیں ٹیکسٹ باکس کی باری آیا تھا، تو میں نے اس کو بھی نو کر دیا۔ میرے پاس ایک اور لیبل یہاں پہ ڈرا ہو گیا اور اس کی پوزیشن بھی میں سیٹ کر سکتا ہوں۔ یہ 2 جو ہے نا آبجیکٹس جو ہم فریکوینٹلی یوز کریں گے۔ ابھی میں صرف اور صرف آپ کو آبجیکٹس دکھا رہا ہوں، ابھی ہم نے ان کو ایکسپلور نہیں کیا، ان کی پراپرٹیز کو نہیں دیکھا۔ ابھی میں آپ کو اس ویڈیو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، دکھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون کون سے 4 آبجیکٹس ہیں، وہ کون کون سے 4 آبجیکٹس ہیں جن کی بیسس پہ یا جن کو ایکسپلور کر کے ہم اس کورس پہ بہت اچھی گرپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا دوسرا جو ہے نا آبجیکٹ تھا۔ پہلا ہم نے ٹیکسٹ، ہمارے جیسے کہ ٹیکسٹ باکس، ٹھیک ہے، تو دوسرا ہم نے دیکھا لیبل، اور تھرڈ ہم دیکھتے ہیں کمانڈ بٹن۔ میں نے اس پہ لیفٹ کلک کیا، اسی طریقے سے میں اپنے فارم پہ جہاں بٹن بنانا چاہتا ہوں، فار ایگزامپل یہ میں نے بٹن بنایا، جتنے سائز کا جیسے بٹن بنانا چاہتا ہوں وہاں تک میں نے اس کو ڈرا کیا اور لیفٹ کلک میں نے ریلیز کر دیا۔ اس کی پوزیشن چینج کرنا چاہتا ہوں تو ایک بار لیفٹ کلک کر کے کلک ریلیز نہیں کیا
جس جگہ پہ اس کو رکھنا چاہتا ہوں وہاں پہ میں نے اس کو رکھ دیا. مجھے لگا کہ مجھے اس کو تھوڑا ریسائز کرنا چاہیے, اس کی ویڈتھ یا ہائٹ انکریز کرنی چاہیے. تو اگر میں اس کے ویڈتھ انکریز کرنا چاہتا ہوں تو فار ایگزامپل میں یہاں پہ آیا, ایج پہ آیا اس کے, تو اس نے مجھ سے کہہ رہا ہے اس کی ویڈتھ انکریز کرنی ہے, تو میں اس سے ویڈتھ انکریز کر سکتا ہوں. ہائٹ بھی کرنی ہے تو ہائٹ بھی انکریز کی جا سکتی ہے. آپ صرف ہائٹ بھی کر سکتے ہیں, دونوں ہائٹ ویٹ دونوں بھی انکریز کر سکتے ہیں. کلک کر کے جس ڈائریکشن میں اپنے جو ہے آپ کرسر کو موو کریں گے اس ڈائریکشن میں اس کی ڈرائنگ ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح کا ایک اور بٹن ہو, تو میں اس کو میک شور پہلے آپ نے کیا کہ آپ کا یہ جو بٹن ہے یہ سلیکٹ ہو. ابھی یہ سلیکٹ نہیں ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا فارم سلیکٹ ہوا ہے کیونکہ اس پہ یہ ڈاٹس آ رہے ہیں. جس پہ یہ ڈاٹس آتے ہیں وہ آپ کے پاس سلیکٹڈ ہوتا ہے. تو اس کو میں نے کلک کیا, ایک بار لیفٹ کلک کیا تو میرا بٹن سلیکٹ ہو گیا. کنٹرول سی اینڈ کنٹرول وی, دوبارہ اسی قسم کا کوئی میسج آیا, ایرے بنانا چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں, تو میرے پاس ایک اور بٹن بن گیا. 3 آبجیکٹس میں آپ کو بتا چکا ہوں. سب سے پہلے میں نے کہا آپ کو ٹیکسٹ باکس, پھر آپ کو میں نے بتایا لیبل, اور پھر آپ کو میں نے بتایا کہ بٹن. یہ آپ کے پاس 3 آبجیکٹس ہیں. اور چوتھا جو آپ کا آبجیکٹ ہے, جو آپ کو بالکل سٹارٹ سے آپ اس کو دیکھتے آ رہے ہو, وہ آپ کا فارم کا آبجیکٹ ہے. یہ سارے کے سارے آبجیکٹس آپ نے ڈرا کیے ہیں آپ کے فارم کے آبجیکٹ کے اوپر. تو آپ کا سب سے بیسک جو آپ کا آبجیکٹ ہے ویژول بیسک کے اندر, وہ ہے آپ کا فارم. یہ 4 آبجیکٹس, صرف یہ 4 آبجیکٹس, میرے خیال سے یہ اتنا ٹائم کنزیومنگ کام نہیں ہوگا کہ اگر ہم ان 4 آبجیکٹس کو ایک ایک کر کے ایکسپلور کریں. ان کو جب ایکسپلور کرنے کی میں بات کرتا ہوں تو میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو پراپرٹیز ہم دیکھ رہے ہیں رائٹ سائڈ پہ, ان کی جو پراپرٹیز ہم دیکھ رہے ہیں, ان پراپرٹیز کو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے. ان پراپرٹیز کو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے. ان کی پراپرٹیز میں دیکھنا ہے کہ کن کن بات جو ہے نا پراپرٹی سے کیا کیا فرق پڑتا ہے آپ کے اس جو ہے نا پروگرام کے اوپر ویژول بیسک کے. ٹھیک ہو گیا. ان چاروں کے نام کے بعد آخری ایک ٹاسک اس ویڈیو میں اور کر لیتے ہیں. میں مثال کے طور پہ سائن ان کا ایک فارم بنانا چاہتا ہوں. ایک فارم بنانا چاہتا ہوں جو ہے نا جس کی مدد سے میں اپلیکیشن میں سائن ان کر سکوں. تو میں اس کو کیسے اب چینج کروں گا؟ کچھ اسی طرح اسی طرز کا اس کا اسٹرکچر میں نے بنایا ہوا ہے. تو تھوڑا اسے چینج کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم جب سائن ان کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, 2 باکس, ایک کہتا ہے کہ اپنا ای میل یہاں ڈالیں, پھر کہتا ہے پاسورڈ انٹر کریں. تو لیبل 1 پہ میں نے کلک کیا تو لیبل 1 میرا سلیکٹ ہو گیا. رائٹ سائڈ پہ گیا تو اس کی پراپرٹیز نظر آ رہی ہیں. پراپرٹیز نظر آ رہی ہیں تو آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں کہ آپ اس کی پراپرٹیز کو ڈسپلے کرا سکتے ہو الفابیٹیکل آرڈر میں یا کیٹیگرائزڈ فارم میں. کیٹیگریز بنا کے اس کو ڈسپلے کرا سکتے ہو. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو کیٹیگرائزڈ فارم میں جو ہے نا دیکھیں اور اس پہ کام کریں, جس سے آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی کہ کون کون سی جو کیٹیگری وہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے. سب سے پہلے گروپ اگر آپ دیکھیں تو اپیرنس کے حوالے سے, اپیرنس کے اندر جتنی بھی آپ کے پاس پراپرٹیز آ رہی ہیں وہ ساری اپیرنس کے حوالے سے ہوں گی. پھر بیہیویئر کے حوالے سے آپ کے پاس کچھ پراپرٹیز ہیں. پھر ڈیٹا کے حوالے سے, پھر اسی طریقے سے آپ نے جو پراپرٹیز جب ڈسپلے کرائی ہوئی ہیں یہ آپ کے پاس کیٹیگری کے حساب سے ڈسپلے ہو رہی ہیں. اور اگر آپ اس میں کمفرٹیبل نہیں ہیں تو الفابیٹیکل آرڈر میں بھی آپ اپنی کیٹیگریز کو دیکھ سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے جو لیبل ہے اس پہ لکھا ہے انٹر ای میل ایڈریس. تو نظر آئے تو یہ اپیرنس کے حوالے سے, اپیرنس کی میں ایک پراپرٹی ہوتی ہے کیپشن کی. مجھے اس کا کیپشن سیٹ کرنا ہوگا. کیپشن میں کیا رکھتا ہوں, جو میں کہہ رہا تھا کہ ڈسپلے ہونا چاہیے انٹر ای میل ایڈریس. یہاں انٹر نہیں لکھنا چاہتے, خالی ای میل ایڈریس کر دیں. تو جو میں یہاں کیپشن میں لکھوں گا وہ وہاں پہ دکھے گا. دیٹس اٹ. مجھے لگتا ہے کہ یہ ای میل ایڈریس جو ہے چھوٹا لکھا ہوا ہے, اس کو میں اس کا سائز بڑھانا چاہتا ہوں. تو میں نے آبجیکٹ پہ کلک کیا, آبجیکٹ سلیکٹ ہو گیا. یہاں پہ ہمارے پاس ایک فیلڈ ہے, ایک پراپرٹی, اس کا نام ہے فونٹ. اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس ایک اس طرح کا ڈائلاگ باکس اوپن ہوتا ہے. کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں بولڈ میں ذرا بڑے سائز میں 18 سائز میں میرا ای میل ایڈریس دکھے. میں یہاں سے فونٹ وغیرہ بھی چینج کر سکتا ہوں.
یہاں پہ افیکٹس وغیرہ بھی ڈال سکتا ہوں. ان کا کیا اثر ہو رہا ہے یہاں سیمپل میں اس کا افیکٹ بھی دیکھ سکتا ہوں. میں نے اوکے کیا, میرے پاس ای میل ایڈریس کچھ اس طرح سے دکھنا شروع ہو گیا, کچھ اس طرح سے دکھنا شروع ہو گیا. میں اس کو تھوڑا ٹیکسٹ باکس سے قریب کر دیتا ہوں. اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ نیکسٹ دوسرا لیبل ہے اس پہ پاسورڈ لکھا ہے, میں نے دوسرے لیبل کو سلیکٹ کیا. دوسرے لیبل کو جیسے ہی میں نے سلیکٹ کیا تو دکھے اس پہ پاسورڈ لکھا ہوا دکھے, تو اپیرنس کے اندر یہ اس کی پراپرٹی ہوگی, تو اس کی پراپرٹی کیپشن کی کیا نظر آئے, پاسورڈ. تو میں نے جیسے اس کا کیپشن, اس لیبل کا کیپشن میں نے چینج کیا تو جو ٹائپ کیا وہ آپ کو وہاں پہ نظر بھی آ رہا ہے. وہ اسی طرح آپ نے اس کا فونٹ بھی چینج کیا. آپ اس کے فونٹ پہ گئے, آپ نے 18 سائز وتھ بولڈ, اس کو اٹس اپ ٹو یو, آپ کوئی بھی چینج اس میں کرنا چاہتے ہیں. اوکے کیا تو یہ آپ کے پاس جو آپ کے دوسرا لیبل ہے آپ کا, اس کا کیپشن اسپیسیفک آپ کے فونٹ میں دکھنا شروع ہو گیا. اسی طرح ہم مزید بھی اس کی کچھ پراپرٹیز وغیرہ چینج کر سکتے ہیں. لائک آپ کے پاس اس کا بیک سٹائل ہے, اگر یہ بیک سٹائل اوپیک ہے فی الحال تو یہ ایسے دکھ رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ای میل ایڈریس اور کچھ بلینکس ہے. میں اگر اس کو ٹرانسپیرنٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ آپ کا لیبل آپ کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ مرج ہو چکا ہے. میں نے یہاں سیٹ کیا, مجھے یہ تھوڑا پسند آیا, تو میں اس دوسرے والے لیبل کا بھی جو بیک سٹائل ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دیتا ہوں. تو یہ میرے پاس کچھ اس طرح سے بن گیا. آلرائٹ, آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی اس طرح کا کوئی فارم آپ کو نظر آتا ہے تو ای میل ایڈریس کے سامنے جو ٹیکسٹ باکس ہوتا ہے وہ بلینک ہوتا ہے. یہاں پہ تو ٹیکسٹ 1 لکھا ہوا ہے, دیٹ مینس کہ اٹ شوڈ بی ایمٹی, یہ ایمٹی ہونا چاہیے. تو میں نے ٹیکسٹ باکس پہ ایک بار کلک کیا تو میرے پاس رائٹ سائڈ پہ جتنی بھی پراپرٹیز آ رہی ہیں وہ اب اس ٹیکسٹ باکس کی پراپرٹیز ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک پراپرٹی آپ کو نظر آ رہی ہے جو پہلے سے سلیکٹ تھی ٹیکسٹ کی. میں کیٹیگرائز میں چلا جاتا ہوں تاکہ بلکہ کیٹیگرائز میں ہی ہیں ہم. اس میں جو کچھ لکھا آ رہا ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس کی پراپرٹی ہوتی ہے ٹیکسٹ کی. اگر دیکھیں میں اس کو مٹا دیتا ہوں, یہاں پہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا. تو ٹیکسٹ باکس کی پراپرٹی ہوتی ہے ٹیکسٹ کی. یہ تھوڑی سی چیز دیکھنے والی ہے. کیپشن ہوتا ہے آپ کے لیبل کا, آپ کے ٹیکسٹ باکس کا کیپشن نہیں ہوتا. آپ کے ٹیکسٹ باکس میں جو چیز دکھائی دے رہی ہے وہ اس کے ٹیکسٹ کی وجہ سے دکھائی دے رہی ہوتی ہے. ہم اس کو بلینک رکھنا چاہتے تو میں نے اس کو بلینک رکھ دیا. سیم از دا کیس ود دا ادر ٹیکسٹ باکس کے, اس کو میں نے کلک کیا. اب میرے پاس جو پراپرٹیز دکھ رہی ہیں وہ میرے دوسرے ٹیکسٹ باکس کی ہیں. میں نے اس کو یہاں سے مٹایا, یہ بھی بلینک ہو گیا. اچھا, اس کے بعد آپ کے پاس 2 بٹنس ہیں. 2 بٹنس پہ میں چاہتا ہوں کہ ایک پہ لکھا ہے کہ سائن ان, اور دوسرے پہ لکھا ہے کہ نیو ہیئر کویشچن مارک رجسٹر. یعنی کہ اگر آپ نئے ہو تو اپنے آپ کو رجسٹر کر لو, اور اگر آپ پرانے ہو تو سائن ان پہ کلک کر دیں. بس اتنی سی بات. بٹن میں آلریڈی بنا چکا ہوں. میں نے جیسے ہی بٹن پہ کلک کیا تو رائٹ سائڈ پہ میرے پاس جو مجھے پراپرٹیز دکھ رہی ہیں وہ میرے اس بٹن کی ہیں. آپ کو شاید کچھ دیکھی چیز دوبارہ جو ہے نا نظر آ رہی ہو کہ آپ کے بٹن کی بھی ایک پراپرٹی ہوتی ہے جو آپ کو رائٹ سائڈ پہ دکھ رہی ہے, ہائی لائٹ ہوئی بھی کیپشن کی. یعنی کہ جو جس طرح لیبل تھا, لیبل میں جو چیز دکھتی ہے وہ اس کا کیپشن ہوتا ہے. بٹن کی بھی جو چیز دکھتی ہے جس میں آپ کا جو ٹائپ ہوا ہوتا ہے بٹن کے اندر وہ دکھتا ہے تو وہ اس کا کیپشن ہوتا ہے. آپ چاہتے ہو کہ اس میں کچھ اور لکھا ہے تو آپ نے اس کو کلک کیا, اور کیا لکھنا چاہتے ہو, سائن ان, SIGN, سائن ان. آلرائٹ, دوسرے بٹن میں کیا چاہتے ہو, دوسرے بٹن پہ کلک کیا تو آپ نے کیپشن کی پراپرٹی میں گئے اور اس پہ کیا لکھنا تھا, نیو ہیئر رجسٹر. اگر آپ نئے ہیں تو آپ اس رجسٹر بٹن پہ کلک کریں گے, اور اگر آپ ای میل پاسورڈ انٹر کر چکے ہیں تو سائن ان پہ کلک کریں گے.
اور ایک فونٹ تھوڑا چھوٹا لگ رہا ہے مجھے اس کے کیپشن کا، تو کوئی مسئلہ نہیں، میں نے جو دوسرا بٹن تھا اس کو سلیکٹ کیا ہوا تھا، تو اسی کے فونٹ میں چلے جاتے ہیں، اس کے فونٹ میں گئے. 8 سائز ہے بائی ڈیفالٹ، پہلے سے 15 کر کے دیکھتے ہیں، اس کو بولڈ کر کے بھی دیکھتے ہیں کیا اثر ہوتا ہے. کچھ اس طرح سے دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہی ہم کرنا چاہتے ہیں پہلے بٹن کے ساتھ. تو آپ نے بٹن پہ کلک کیا، اس کے فونٹ میں گئے، ہم نے اس کا سائز رکھا، اور ہمارے پاس اس طرح سے یہ اس پہلے والے بٹن پہ جو کیپشن آپ نے رکھا تھا اس کا فونٹ آپ نے سیٹ کر دیا. اپنے کیپشن کو ڈفرینٹ فونٹ سے ڈسپلے کر رہے ہو. اس کو ہم چلا کے دیکھتے ہیں. تو ہمارے پاس پلے کا بٹن ہے، جیسے اس پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس اس کی آؤٹ پٹ آئے گی، اور کچھ اس طرح سے اس کی آؤٹ پٹ آئے گی. یہ ایک چھوٹا سا ٹاسک آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنے پاس بھی اس کو پرفارم کرنے کی کوشش کریں، اس کو پرفارم کریں. سب سے پہلے تو بگنر کے طور پہ پہلے تو ایز اٹ از یہی کام کریں نا، پھر اس کے بعد مزید دیکھیں اس میں اور کون کون سی پراپرٹیز یا اور اس کو امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے. میں زیادہ سوفسٹیکیٹڈ قسم کی ایگزامپل سٹارٹ میں نہیں کرانا چاہتا تھا، تاکہ آپ لوگوں کی ان آبجیکٹس کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیولپ ہو پہلے. تو اس طرح سے یہ ویڈیو آپ کے لیے ریکارڈ کی گئی. 2 چیزیں اس میں آپ کو بتائی گئی ہیں. شروع میں آپ کو 4 آبجیکٹس جن کے ساتھ آپ زیادہ تر ڈیل کرو گے اس کے حوالے سے بتایا گیا، اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی ایگزامپل جو بہت سمپل سی ایگزامپل تھی، اس کی مدد سے آپ کو ان آبجیکٹس کے ساتھ تھوڑا پلے کرنا سکھایا گیا، ان کی پراپرٹیز کو تھوڑا سا ایکسپلور کرنا سکھایا گیا. ٹھیک ہے. کوشش کریں گے لیٹر آن ویڈیوز کے اندر کہ ہم اسپیسیفکلی کوئی ایک آپ کا آبجیکٹ لیں اور اس کی ملٹیپل پراپرٹیز کو ایکسپلور کریں. ابھی جنرلی آپ کو 1-2 پراپرٹیز ہر آبجیکٹ کی دکھائی گئی ہیں، تو لیٹر آن کوشش کریں گے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں. ٹھیک ہے. اس ویڈیو کے حوالے سے اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ، کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ اس کے حوالے سے کویشچنس کر سکتے ہیں، کمنٹ میں کرنا چاہتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو. نہیں تو آپ سب کے پاس کانٹیکٹ نمبر موجود ہیں، واٹس ایپ موجود ہے، آپ اس پہ جو ہے نا اپنی کویری، اپنا کویشچن سینڈ کر سکتے ہیں. تو ہم اس حوالے سے اس کو ڈسکس کر لیں گے. تھینک یو ویری مچ کلاس. تھینک یو. اللہ حافظ.